السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل سے، اپنے کرم سے ہم کو ایک مقام عطا فرمایا، ایک مرتبہ عطا فرمایا۔ تمام امتوں میں سب سے بہترین امت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور یہ امت دعوت کے لیے پیدا کی گئی ہے، لوگوں کو بھلائی کے طرف بلانے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور لوگوں کو دین کی بات بتانا اور لوگوں کی صحیح رہبری کرنے کے لیے اللہ نے اس امت کو پیدا کیا ہے۔ اور ہماری زندگیوں میں ہم کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمارے کو اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ ہم جس کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں وہ میرے رسول نے کیا عمل کیا ہے، وہ میرے رسول نے ہم کو کیا حکم دیا ہے، وہ ہمارے آقا نے ہم سے کیا فرمایا ہے۔ آج ہم لوگوں کو جو ہماری گرنے کی اور ہماری جو دین سے دوری کا معاملہ ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں اور اللہ کے رسول کے احکامات سے دور ہیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کو عزت نہیں مل رہی، ہم کو مقام نہیں مل رہا، ہم کو مرتبہ نہیں مل رہا۔ ہاں، ملے گا ضرور۔ جب آپ اللہ کے ہو جائیے، اللہ آپ کا ہو جائے گا۔ جب اللہ آپ کا ہو جائے گا تو اللہ خود آپ کو سر بلند کر دے گا۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے، اپنے اندر نہیں جھانکتے، دوسروں پہ بڑے انگلیاں اٹھا دیتے ہیں، بڑے بڑے بول دیتے ہیں۔ ہمارے کو یہ تصور میں نہیں رہتا کہ ہم کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں میرے سے اچھا کوئی نہیں، ہم کو لوگ عزت دینا، ہم دوسرے کو دینا دے چلے گا، ہم دوسروں کو ذلیل کریں گے چلے گا، لیکن لوگ مجھے مقام دینا، مجھے عزت دینا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ آپ کی سربلندی اسی میں ہے، آپ کی شان اسی میں ہے، آپ کی عزت اسی میں ہے، آپ کا مرتبہ اسی میں ہے۔ اگر ہم اپنے پروردگار کی صحیح اطاعت کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی آواز سے، ایک آواز سے انشاءاللہ انقلاب اللہ پیدا فرما دے گا۔ حال ہی میں حضرت تقی عثمانی صاحب کا ایک بیان جو مختلف ہمارے واٹس ایپ پہ گھوم رہا ہے، بیت المقدس کے سلسلے میں، بیت المقدس کی اہمیت کو انہوں نے بتایا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ آپ بڑے عزت دار ہیں، آپ بڑے مقام والے ہیں، مگر آپ اپنا مقام کو پہچانتے نہیں۔ آپ اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دنیا و کائنات بدل جا سکتی ہے، مگر آپ یہ سمجھتے نہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے دعا کرنے سے کیا ہوگا، میرے عمل کرنے سے کیا ہوگا، میں اگر اچھا ہو جائے گا تو کیا ہوگا۔ میرے بھائی، آپ اچھے ہو جائیں گے تو محلہ اچھا، گھر اچھا ہو جائے گا، گھر اچھا ہو جائے گا تو محلہ اچھا ہو جائے گا، محلہ اچھا ہو جائے گا تو کوئی ایک اللہ کا ولی اس میں ایسا بھی ہوگا جو بیت المقدس کے لیے دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔
آج ہم لوگوں کی سب سے بری عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم برائی کو تو جلدی لے لیتے ہیں، برائی کرنے تو فوری بیٹھ جاتے ہیں، کسی کے عیب نکالنا ہے تو بڑے عیباں نکال دیتے ہیں، مگر یاد رکھو میرے رسول نے ہر ایک کے لیے حد بتائی۔ میرے رسول نے یہ نہیں فرمایا کسی کا مذاق اڑاؤ۔ میں نے کل گزشتہ اپنے جمعرات کے درس میں ایک بات بتائی، اللہ والوں کے ساتھ ملا کرو، اللہ والوں کی صحبت میں رہا کرو، جاؤ ان کو دیکھ کے پلٹ جاؤ، مگر جایا کرو اس واسطے سے کہ جانے سے ان کے پاس اللہ کب آپ کے دل میں محبت ڈال دے اللہ کی نہیں پتہ۔ آج مساجد کو ہم ویران رکھے ہیں، آپ مساجد کو آئے، شاید ایک وقت آئیں گے، 2 وقت آئیں گے، تیسرے وقت اللہ خود آپ کے دل میں ڈال دے گا کہ آج نماز میں مسجد میں ادا کروں گا۔ ہر چیز کوشش سے ملتی ہے، بیٹھنے سے نہیں ملتی۔ اب ہم لوگوں کی عادت تو یہ ہو گئی کہ دعوت ہے تو سکندرآباد جائیں گے اور نماز پڑھنا ہے تو محلے کے سامنے کی مسجد میں چلے آئیں گے، اور پھر یہ بولیں گے کہ مولانا آپ لوگوں کے پاس نماز تاخیر سے ہوتی ہے، اللہ مولانا آپ کے بیانات بڑے تیز ہو جاتے ہیں۔ کب تک وہ کریں گے آپ سے نرمی؟ اللہ خود ہم کو اتنی نرمی دے رہا ہے کہ ہمارے 100 گناہ دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی ہم کو اللہ سزا نہیں دے رہا ہے۔ یہ میرے رسول کا صدقہ ہے۔ ہر امت پہ عذاب آیا، ہر امت کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، لیکن یہ ایک امت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ امت پر اللہ نے عذاب نازل نہیں فرمایا، ورنہ کیسے عذاب نہیں آئے؟ جوؤں کے عذاب آئے، کھانا کھولتے تو جو نکلتی، پانی پینے جانے تو اس میں جوئیں نکلتی، میڈکوں کا عذاب آیا، ایسا بھیانک عذاب کہ کھانے کو ہاتھ لگا رہے میڈک دکھ رہا ہے، پانی پینے جانے اس میں میڈک نظر آ رہا ہے۔ ایک ایسا عذاب آیا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ ایسے عذاب کو مسلط کر دیا، پانی لیتے ہیں سامنے والے کے ہاتھ میں پانی نظر آتا ہے، مومن کے ہاتھ میں اس زمانے کے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، وہ ماننے والوں کے ہاتھ میں تو پانی دکھتا ہے، لیکن جب یہ نافرمان اللہ کے ناشکرے پیغمبروں سے منہ موڑنے والے منافقین کے ہاتھ میں جب آتا تو خون بن جاتا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ پیغمبروں کی بات کو اطاعت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بارہا کتاب اپنے قرآن پاک میں فرمایا، یہ واقعات کو بتایا۔ یہ کمبختے جو اس وقت قریش کے لوگ تھے، اللہ کے نافرمان تھے، یہ لوگوں نے کہا قرآن پاک میں قصے ہیں، صرف پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ ارے قصے نہیں ہے، وہ قصے نہیں ہے، بلکہ تمہارے کو بتانے کے لیے اللہ نے نازل کیا۔ دیکھو میں نے ان لوگوں پہ ایسے ایسے عمل کیے ہیں، وہ لوگ میری نافرمانی کیے تو میں نے ان کو یہ سزائیں دیے ہیں۔ آج تمہارے لیے میں نے محمد عربی کے صدقے میں ایسی قرآن پاک کو اتارا ہے، ایسے کلام کو اتارا ہے، اگر تم اس کو پڑھ لیں گے تو بھی برکت ہے، اگر اس کو چوم لیں گے تو بھی برکت ہے، اگر اس کو دیکھتے بیٹھیں گے تو بھی برکت ہے۔ معلوم آج ہمارے گھروں میں یہ بات عام ہو گئی ہے، خصمہ کھلانے کے واسطے قرآن، بیکار باتوں کے واسطے قرآن، پڑھنے کے واسطے نہیں مولانا، پڑھنے کے لیے قرآن نہیں ہے، یہ کئی کے واسطے ہے، چومنے کے واسطے ہے، دکان کی برکت کے واسطے ہے، گھر کے نئے بنائے تو برکت کے لیے ہے۔ نہیں، جب تک تم قرآن پاک پڑھیں گے نہیں، اللہ تمہارو حقیقت میں ایمان کی دولت عطا نہیں فرمائے گا۔ پڑھو قرآن پاک کو، قرآن پاک پڑھے تو یہ نہیں کہ ایسی آپ قرآن پاک پڑھ لیتے چلے آئے، چھوٹے صورتیں پڑھو، اس کے ترجمے دیکھو، اللہ نے ایک ایک آیت میں اللہ نے کتنے تمہارے لیے انعامات رکھے ہیں، اس پہ غور کرو، فکر کرو، اللہ نے ہر عمل کو تمہارے لیے کتنی آسانیاں فراہم کی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ آج ہم لوگوں میں انگلیاں اٹھانے کی بیماری بہت ہے، ہم سے بھی ہوتی غفلت، ہم بھی کبھی کسی کے بارے میں کچھ بول دیتے ہیں، مگر یاد رکھو میرے بزرگوں نے کہا ہے کہ بھائی
اتنا ہی بولو کہ کل ملنے کے بعد اس سے شرمندگی نہ ہو، حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو۔ ابھی میرے بیٹے نے کہا نا کہ آواز کو حضرت عمر نے یہ بول کر خاموش ہو گئے، مسجد نبوی جانا چھوڑ دیے، کیوں؟ میری آواز میں ذرا موٹا پن ہے، کہیں یہ آواز میرے رسول کی آواز سے، میرے رسول کی گفتگو بھی میٹھی تھی، میرے رسول کی آواز بھی میٹھی تھی، میرے رسول بولتے بھی میٹھے انداز میں تھے۔ یہ خوف ہوا آپ کو کہ کہیں یہ آواز میرے رسول کی آواز سے موٹی ہونے کی وجہ سے زیادہ نہ ہو جائے، اللہ کا عذاب میرے پہ نازل نہ ہو جائے، اللہ کی خفگی مجھے نہ مل جائے۔ آج ہم لوگ میرے رسول کا نام تو لیتے ہیں، مگر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگوں میں کتنے لوگ بولے جبکہ ہم کو حکم ہے جب بھی تم سرکار کا نام سنو تو صلی اللہ علیہ وسلم بولو، پورا نہیں درود پڑھے پرواہ نہیں، مگر صلی اللہ علیہ وسلم بول لیا کرو۔ آج یہ طے کرو کہ ہمارے کو عزت دینے والا اللہ ہے، ہمارے کو کرسیوں کی نہیں ہے، انہوں ملے نہیں۔ اب کل سے ایک واٹس ایپ چل رہا، مولانا آپ، میں کسی کی دعا، میں کسی کے لیے جیتنے کی دعا کرا نہ ہارنے کی دعا کرا، نہ کسی کے لیے واہ واہ کرا، نہ کسی کے لیے میں نے یہ کہا کہ بھائی جو آپ کو بہتر نظر آتا اور کارگر نظر آتا اس کو آپ اپنا ووٹ دے کر کامیاب کیجیے۔ مولانا کوئی مسلمان کو اس میں نہیں لیے، ارے میاں کوئی جیتے ہی نہیں اپنا تو اپن اس کو جتائیں گے کیسے؟ ہمارے اندر ہی ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں نا، ایک دوسرے سے کھینچاؤ۔ مومن کا عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ لڑائی ہوئی ہے، لڑائی کے باہر نکلتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ مومن کا عمل کیا ہوتا ہے؟ عفو درگزر سے کام لیتا ہے۔ مومن کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کو معلوم ہے عزت دینے والا بھی وہ ہے، مقام دینے والا بھی وہ ہے، مرتبہ دینے والا بھی وہ ہے۔ اگر ملا ہے تو میری قسمت سے ملا ہے، اگر نہیں ملا ہے تو اس کی مرضی نہیں ہے۔ مرضی نہیں ہے جب جان لیں گے تو انشاءاللہ خود بخود اللہ عزت عطا فرما دے گا۔ آج آپ سے اتنی گزارش ہے، خدا را اب اللہ کے لیے ایک ہو جاؤ، خدا را اللہ کے لیے اپنی محبت کو اللہ سے بڑھاؤ، اپنی عزتوں کا یہ معاملہ جو ہے اللہ کے حوالے کرو۔ اگر تم اللہ کے ہو جائیں گے اللہ آپ کا ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جو بھی باتیں ہم سنے ہیں یاد رکھو، مقرر کو مت دیکھو، مقرر کیا بول رہا ہے، کس کی بات بول رہا ہے وہ دیکھو۔ آؤ مساجد کو وقت سے پہلے آؤ۔ سب سے بہترین وہ آدمی ہے جو وقت سے پہلے مسجد میں آتا ہے اور وقت گزرنے کے بعد مسجد سے جاتا ہے۔ آج ہمارا کیا کام ہو گیا ہے؟ نماز کے وقت آنا، دعا سے پہلے بھاگنا، پھر بول رہے ہیں اللہ ہماری کوئی بھی نہیں مل رہا۔ کیسا ملے گا اللہ؟ اللہ تو اس کو ملے گا میاں تم جا کے برابر کسی کے سامنے ٹھہریں گے، ایک نہ ایک دن نظر اٹھا کے دیکھیں گے انہیں روز کئی کو آ رہا۔ ہم جا کے ٹھہر رہے ہیں اس کے سامنے برابر۔ اب تو موبائلوں پہ نوجوان فون پہ گفتگو کر لے رہے ہیں، اللہ اکبر بول کے ٹھہرے پرسوں ایک صاحب، اس کے بعد فون کی بیل بجی تو میں نماز میں ہوں بول کے جب میں رکھ لیا فون، مولا واہ کیا پکی نماز ہو رہی تھی، واہ میں نماز میں ہوں بول کے فون رکھ لیا۔ انہوں والے اتنی بات بول دے سکتے شاید۔ ہمارا نوجوان بہت دور ہو گیا ہے دین سے۔ ہر ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے مساجد کو لاؤ، عقائد کے جھگڑے چھوڑو۔ یہ آج فساد جو ہو رہا ہے نا، آج ہمارے انتشار کا سبب ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل۔ عقیدے بعد میں مناؤ، پہلے ایمان تم ڈالو اندر اس کی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں کیلنڈر رکھا ہوا ہے، معاذ بن جبل کے طرف سے مدرسے سے آیا ہے، بہدن سے لے کے آئے ہیں، اور وہ اپنے مدرسے کے لیے کیلنڈر بھیجے ہیں، ان کے لیے آئے ہیں مدرسے کے وہ، تو جاتے آتے وہ بھی خرید لیجیے۔ محمد ہاشم مسجد کے مصلی ہے، صحت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تمام کو صحت عطا فرمائے۔ مولانا عمیر صاحب کے والد کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ آج آخری جمعہ ہے، دارالعلوم حیدرآباد کے ذمہ پہلا جمعہ ہے، اور ہمارے دارالعلوم حیدرآباد کے یہاں محسل آئے ہیں۔ اپنے جاتے جاتے ہر کوئی مہینے میں 100 روپے دارالعلوم کو نہیں دے سکتے ہیں، بولا
آج طے کرو 50-50 روپے ہر کوئی مدرسے کو دیں گے انشاءاللہ آج دیتے ہوئے جائیں گے. آج سے نیت کرو ہر جمعہ کچھ دے کے جاؤ, اللہ آپ کے خزانے وہاں بھریں گا. تحقیق خیانت کو کرو, اللہ پہ بھروسہ رکھ کے دو. اگر وہ غلط استعمال کریں گے وہاں انہوں جواب دیں گے, آپ کو تو اجر اپنا مل جائے گا انشاءاللہ. میرے عزیز دوستو, کیا ہے جلدی دیجیے. ہاں مرزا جمیل بیگ ہاں آئی سی یو میں ہے, دعا کی درخواست کی گئی, اللہ ان کو بھی شفا کاملہ و عاجل عطا فرمائے. عبدالرافع کو بھی اللہ شفا عطا فرمائے, اور جو بیمار ہے اللہ ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے.